چنگیز خان کا نام سنتے ہی ذہن میں ایک جنگجو اور طاقتور بادشاہ کا تصور آتا ہے۔ اگرچہ وہ ایشین ممالک سے منسلک تھے، لیکن اس کی سلطنت روس اور مشرقی یورپ تک پھیلی ہوئی تھی۔ چنگیز خان تاریخ میں وہ واحد شخص ہے جس نے مشرقی وسطی سے لے کر یورپ تک ایک وسیع علاقے پر حکمرانی کی۔ انہوں نے منگولیا کے متعدد جنگجو قبیلوں کو اپنے تحت کیا اور اپنی ایک مضبوط فوج بنا لی۔ منگولیا کے بننے کے وقت اس کی سلطنت کا رقبہ 4 ملین تھا اور اس کی موت کے وقت یہ رقبہ 13 ملین تک پہنچ گیا تھا۔ آج ہم ان منگولین شہنشاہ کے بارے میں ایسی باتیں شیئر کریں گے جو شاید ہی آپ نے سنی ہوگی۔ نمبر 1، زمین کو ماحولیاتی آلودگی سے بچانے کے لیے اقدام۔ چنگیز خان نے ابتدائی ماحولیاتی آلودگی کو روکنے میں بھرپور کردار ادا کیا تھا۔ انہوں نے تقریباً 40 ملین افراد کو ہلاک کر کے ماحول سے 700 ملین ٹن کاربن کو ختم کیا۔ ایک طرف 40 ملین افراد کی موت ایک ظالمانہ عمل دکھائی دیتا ہے، لیکن ریسرچ سے پتہ چلا ہے کہ ان ہلاکتوں کے نتیجے میں انسان ساختہ آب و ہوا کی تبدیلی اور بنیادی طور پر زمین کے سیارے کو ٹھنڈا کیا گیا۔ اس طرح جو زمین انسانوں سے آباد ہوئے تھے وہ جنگلوں میں بدل گئے اور زیادہ کاربن کو جذب کرنے کا ذریعہ بن گیا۔ آج کل پیٹرولیم کا استعمال ایک سال میں تقریباً 700 ملین ٹن کاربن پیدا کرتی ہے، جو اسی مقدار کی برابر ہے جو چنگیز خان نے ختم کیا تھا۔ نمبر 2، ہر 200 آدمیوں میں سے ایک کا شجرِ نسب چنگیز خان سے ملتا ہے۔ آج تقریباً 16 ملین مرد یا 0.5% آبادی چنگیز خان کی براہ راست اولاد ہے، جبکہ خواتین کی تعداد کا صحیح اندازہ ابھی تک معلوم نہیں ہوا۔ ایشیا اور روس کے کئی حکمران خاندان، جن میں مغل خاندان، چین کے یوان خاندان، فارس کے حکمران، سائبیریا کے حکمران، وسطی ایشیا کے حکمران بھی چنگیز خان کے اولاد میں سے تھے۔ نمبر 3، 1177 میں چنگیز خان کو اغوا کر لیا گیا، لیکن ان اغوا کاروں میں سے چنگیز خان نے ایک کو دوست بنا کر وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہوا۔ اس فرار کے بعد چنگیز خان کی مقبولیت میں اور بھی اضافہ ہوا۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ جب چنگیز خان کے باپ کو زہر دیا گیا، چنگیز اس وقت صرف 9 سال کا تھا اور گھر سے باہر ایک لڑکی کے ساتھ رہتا تھا۔ والد کے موت کے بعد وہ اپنے قبیلے واپس آ گیا تاکہ اپنے والد کی کرسی لے کر سلطنت سنبھالے۔ 1177 میں ایک اور قبیلے نے اس پر حملہ کر دیا اور چنگیز خان کو اغوا کر لیا گیا۔ بعد میں ایک اغواکار کے ساتھ دوستی بنائی اور وہاں سے بھاگ نکلا، اور جب چنگیز خان نے اپنی سلطنت قائم کی تو اسی دوست کے بیٹے کو اپنا جنرلوں میں سے ایک جنرل مقرر کیا۔ نمبر 4، 1281 میں جب چنگیز خان نے سلطنت خوارزمٹ کے لیے ایک تجارتی قافلہ بھیجا تو وہاں کے گورنر نے تمام تاجروں کو مار ڈالا۔ اس پر چنگیز خان غصے میں آ گئے اور اپنی فوج کے ساتھ ان پر حملہ کیا اور 20,000 لوگوں کے آنکھوں اور منہ میں پگھلا ہوا چاندی ڈال کر مار ڈالا۔ یہ جنگ بہت عرصے تک جاری رہی اور اس جنگ میں تقریباً 1.25 ملین لوگ مارے گئے۔ نمبر 5، 1201 میں ایک جنگ کے دوران چنگیز خان کو ایک بندے نے تیر سے گردن پر مارا، لیکن چنگیز خان بچ گیا۔ جنگ جیتنے کے بعد چنگیز خان نے اس بندے سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ چنگیز خان کے آدمیوں نے اس آدمی کو ڈھونڈ نکالا اور اس نے چنگیز خان کے سامنے اعتراف بھی کر لیا۔ چنگیز خان کو اس آدمی کی بہادری بہت پسند آئی اور اسے معاف کر کے اپنے فوج میں رکھ لیا۔ بعد میں چنگیز خان نے اس شخص کو جبی کا خطاب دیا، جس کا مطلب ہے تیر اور ہتھیار۔ نمبر 6، چنگیز خان صرف ایک بہت بڑا جنگجو نہیں تھا بلکہ وہ ایک بڑا ماسٹر مائنڈ بھی تھا۔ وہ اپنی بیٹیوں کی شادی مختلف سلطنتوں میں کرا دیتا تھا اور ادھر کی بادشاہت بھی حاصل کر لیتا تھا۔ اس کی 7 یا 8
بیٹیاں تھیں جن کی شادی کرانے کے بعد اس کی سلطنت آج کے دور کے کوریا سے لے کر ترکی تک پھیل گئی تھی۔ نمبر 7، زیادہ تر وقت اس کی فوج کم ہو گئی تھی، لیکن کم فوج ہونے کے باوجود وہ اکثر جنگیں جیت لیتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ مختلف چالوں سے اپنے دشمنوں کو ڈراتا تھا۔ چنگیز خان کے پاس گھوڑوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ ایک فوجی کے ساتھ 6 گھوڑے ہوتے تھے۔ اسی اضافی گھوڑوں کا وہ بھرپور فائدہ اٹھاتے تھے۔ چنگیز خان کی فوج گھوڑوں پر ڈمی فوجیوں کو ڈال کر اپنی تعداد بہت زیادہ ظاہر کرتے تھے اور اسی وجہ سے دشمن ڈر جاتے تھے اور چنگیز خان کی فوج جنگ جیت جاتی تھی۔ نمبر 8، چنگیز خان اپنی انتظامیہ میں بہت ذہین لوگ رکھتا تھا۔ اس کی انتظامیہ میں ایک بہت ہی ذہین شخص شامل ہو گیا تھا۔ انہوں نے ساری زندگی انتظامیہ میں اپنی خدمات انجام دی اور اسی شخص کی وجہ سے چائنیز لوگ چنگیز خان کو اپنی ایجادات دیتے رہے۔ نمبر 9، چنگیز خان کی 1227 میں 65 سال کی عمر میں موت ہوئی، لیکن آج تک کسی کو پتہ نہیں کہ ان کی موت کی وجہ کیا تھی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ان کی موت جنگ میں ہوئی، جبکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی موت بیماری سے ہوئی۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ ان کی موت گھوڑے کے گرنے سے ہوئی۔ مرنے سے پہلے اس نے اپنے جانشینوں کو یہ حکم دیا تھا کہ اس کی قبر کا کوئی نشان نہیں بنایا جائے گا اور نہ ہی اس کی قبر کی جگہ کسی کو دکھایا جائے گا۔ وہ لوگ جنہوں نے چنگیز خان کو دفنایا تھا اپنی ساری زندگی خاموش رہے اور کسی کو چنگیز خان کی قبر کے بارے میں نہیں بتایا۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جس جگہ چنگیز خان کو دفنایا گیا تھا اس جگہ پر دریا کا رخ کرا دیا گیا، اس طرح اس کی قبر کا نام و نشان مٹ گیا۔ آج تک کسی کو بھی اس کی قبر نہیں ملی۔ ایک ماہر آثار قدیمہ جن کا نام مورے کریٹس تھا 40 سال تک اس کی قبر کی تلاش میں رہا، لیکن اس کو کچھ نہیں ملا اور 2012 میں ان کی موت ہو گئی۔